يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. سورہ توبہ کی 28ویں آیت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں. اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. یہ اس اعلان مبارک کا ایک تتمہ ہے جو سورہ برات کے شروع میں چلا آ رہا ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی مشرک اب مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو نہ تو فوری طور پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور نہ ان کو مسجد حرام میں آنے یا حج کرنے سے منع کیا گیا تھا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی، رمضان میں ہوئی، شوال میں غزوہ حنین پیش آیا، اور اس کے بعد جو فوراً حج آیا اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر جن کو حاکم بنایا تھا، حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو کہہ دیا تھا کہ آپ اب امیر حج بن کر لوگوں کو حج کرائیں. چنانچہ اس حج میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور اس کے بعد پورا 1 سال ایسا گزرا جس میں کافروں کے اوپر کوئی ممانعت نہیں تھی، نہ حج کرنے کی، نہ عمرہ کرنے کی، نہ بیت اللہ میں حاضر ہونے کی. سال بھر اس طرح گزرا. اور آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ مائدہ کے آغاز میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ اس وقت میں اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں حالت شرک میں مسجد حرام کے اندر اور حج کرنے آ رہے ہیں یا عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو تم ان کو مت روکو. سورہ مائدہ کے آغاز ہی میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، اور شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم حدیبیہ کا بدلہ لینے کے لیے ان کو مت روکو. وہاں صراحتاً اجازت دی گئی تھی. لیکن یہ 1 سال کی بات تھی. جب 1 سال گزر گیا تو اس وقت تک بھی کوئی ممانعت کا اعلان نہیں ہوا تھا. سن 9 ہجری میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور اس کی بھیجنے کی وجہ بھی یہ تھی، حالانکہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جانے کا ارادہ بھی ہو گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جانوروں کے قلادے بھی بٹ لیے تھے، لیکن آپ نے ارادہ ملتوی فرما دیا، اس لیے کہ اس وقت تک مشرکین کو حج کی ممانعت نہیں ہوئی تھی حج سے، لہذا وہ مشرکانہ افعال حج کے دوران کرتے تھے. تو کوئی ایسا حج ہو کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہو اور آپ ہی کی موجودگی میں مشرکانہ عبادتیں کی جائیں، یہ بات مناسب نہیں تھی.
لہٰذا آپ نے اس سال حج کا ارادہ ملتوی کر کے حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، پھر حضرت علی کو بھیجا، اور حجت تمام کر دی کہ اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب آئندہ کوئی حج نہیں کر سکے۔ اب یہاں ایک دو باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مشرکین ناپاکی ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ ناپاکی ہونے کا مطلب تو جمہور امت کے نزدیک یہاں پر یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، ان کے نظریات ناپاک ہیں، ان کے ارادے ناپاک ہیں۔ وہ اس قسم کی ناپاکی نہیں ہے جیسے خنزیر کی ہوتی ہے یا کتے کی ہوتی ہے، کہ اگر فی الفرض اس کا لعاب لگ جائے یا اس کا ہاتھ لگ جائے گیلی تو آدمی کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے، کپڑا بھی ناپاک ہو جائے۔ یہ وہ ناپاکی نہیں ہے، بلکہ یہ ناپاکی ہے عقیدے کی، نظریے کی اور ارادوں کی۔ قرآن کریم نے اعتقادی ناپاکی کا بھی ذکر کیا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو وہاں بتوں کو بھی آپ نے ناپاکی قرار دیا۔ اب ظاہر ہے بت اس معنی میں ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی ناپاکی سے مراد عقیدے اور نظریے کی ناپاکی۔ تو یہاں پر بھی جمہور امت کا کہنا یہ ہے کہ مشرکون نجسون کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، ان کے ارادے ناپاک ہیں، ان کے عزائم ناپاک ہیں، اعمال ناپاک ہیں۔ کیونکہ اعمال ناپاک ہیں، عقیدے ناپاک ہیں، اس لیے اب اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ یہ جب حکم آیت کریمہ کا آیا تو اس کی تعمیل حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کروائی، اس سے اس جملے کی تشریح معلوم ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی اقدام فرماتے ہیں اور جس طرح اس پر عمل کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس آیت کریمہ کی تشریح ہوتی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا؟ تو صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعلان فرمایا وہاں اس آیت کی تعمیل میں، سارے مجمع حج کے درمیان وہ یہ کہ لا یحجن بعد العام مشرک، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہ کرے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اس سال کے بعد کوئی حج نہ کرے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد حرام ہو یا حدود حرم ہو یا مسجد نبوی ہو یا کوئی اور مسجد ہو، اس میں کسی مشرک کا داخلہ علی الاطلاق ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی کہ مشرک کوئی حج نہیں کرتا، حج کی ممانعت، لیکن کسی اور مقصد سے اگر وہ کسی مسجد میں جائے تو وہ اس آیت کے ممانعات میں داخل نہیں ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف داخلہ کو منع کرنا ہوتا تو پھر ایک سال یہ کہنا کہ اس سال کے بعد عامہم ھذا، اور عام کا لفظ بکثرت حج کے سال کے لیے آتا ہے، تو مقصود یہ تھا کہ اس سال کے حج کے بعد۔ تو اگر داخلہ ہی منع کرنا تھا تو پھر حج کی کیا خصوصیت؟ دوسرا یہ
کہ اگر بالکل داخلہ منع کرنا تھا تو ابھی برات کے اعلان میں یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، فسیحوا فی الارض 14 اشہر، 4 مہینے تک زمین میں گھومو پھرو. اس پر کوئی ٹوک ٹوک نہیں تھی 4 مہینے. اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ مسجد حرام کے پاس ہی نہیں آ سکتے تو وہ 4 مہینے تو ابھی کی جو مہلت تھی اس کے کوئی معنی نہیں رہتے. لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حج کرنے سے منع کرنا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کرنا مقصود نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ظاہر الفاظ یہی ہیں کہ مسجد کے حرام کے قریب نہ جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ حج کرنا ممنوع ہے، بلکہ ان کافروں کا داخلہ بھی منع ہے مسجد حرام میں. اور یہ جو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، تو اس کے ایک معنی تو امام بنی پر یہ بنا کی طرف یہ منسوب ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، لیکن مراد اس سے یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو مباشرت ہے یعنی ازدواجی طور پر جمع ہے وہ ناجائز ہے، لیکن قریب جانا تو منع نہیں تھا، لیکن یہ محاورے کے طور پر کہا جائے قریب مت جاؤ. تو ایسے یہاں پر بھی لا یقربوا المسجد الحرام کہا گیا. اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد درحقیقت مسجد حرام سے مراد مسجد حرام صرف بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ پورے حدود حرم مراد ہے. کیونکہ قرآن کریم میں مسجد حرام کا لفظ بول کر پوری مسجد حرام کو بول کر پورا حدود حرم کو بھی اس میں شامل رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ فرمایا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ابھی پیچھے گزرا ہے سورۃ توبہ میں، کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. اب وہ معاہدہ مسجد حرام میں تو نہیں تھا، مسجد حرام کے پاس تھا. پاس کہاں تھا؟ حدیبیہ میں تھا یا حدیبیہ کے آس پاس تھا، لیکن اس کو مسجد حرام کے پاس قرار دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ مسجد حرام کا اطلاق جو ہے پورے حرم پر بھی ہوتا ہے. پھر قربانیوں کے بارے میں فرمایا گیا ثم محلها الى البیت العتیق، کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کو حلال کیا جائے بیت العتیق کے پاس. اور بیت عتیق بیت اللہ ہے، لیکن قربانی جائز ہے پوری حدود حرم میں. تو مسجد حرام کے لفظ سے پورا حدود حرم مراد ہوتا ہے. لہذا ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مسجد حرام ہی نہیں بلکہ حدود حرم میں بھی کسی کافر کا داخلہ منع ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف مسجد حرام ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ دوسری مساجد میں بھی کسی کافر کو داخل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا بیت المقدس ہو یا کسی بھی کوئی اور مسجد ہو، کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی شہر کی ہو، وہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا. امام مالک فرماتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اور مسجدوں میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مسجد حرام میں نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک داخلے کا مسئلہ نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور سورہ برات کے اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں غیر مسلموں کا استقبال کیا. وفد ثقیف کا وفد وہ حاضر ہوا تو آپ نے مسجد نبوی میں ان کا قبہ لگوایا، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا. بلکہ اس وقت بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ان کو آپ مسجد نبوی میں کیسے ٹھہراتے؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ان کی نجاست ان کے اعتقاد میں ہے، ان کے جسم میں نہیں.
اعتقاد میں، لہذا آپ نے اجازت ان کو وہاں ٹھہرانے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا سے مقصود داخلے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ حج کی ممانعت ہے، تاکہ حج جو ہے وہ شرک کے تمام رسموں سے پاک ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب مشرکین حج نہیں کر سکتے، تو مکے والوں کے دل میں خیال پیدا ہوا یا ہو سکتا تھا کہ مکے کی معیشت کا تو بہت بڑا دار و مدار حاجیوں پر ہوتا ہے، اور حاجی لوگ جو ہے وہ آ کر یہاں تجارت کرتے ہیں، یہاں سے سامان لے جاتے ہیں، کہیں باہر بیچتے ہیں، وہاں سے یہاں لاتے ہیں بیچتے ہیں، تو ایک معاشی سرگرمی کا ایک بہت بڑا دروازہ موسم حج ہوتا ہے۔ اب اگر آپ موسم حج میں منع کر دیں گے ان قبائل کو جو مشرک ہیں، تو ان کی یہاں جب آمد بند ہوگی تو ان کی تجارت بھی بند ہو جائے گی۔ کہاں سے جو لوگ جو ہیں وہاں پر زرعی پیداوار وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے، ان کا زرعی پیداوار لانا بند ہو جائے گا، تو اس سے معیشت مکہ مکرمہ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلے جملے میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ یعنی معیشت کا دار و مدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ بھئی اب مشرکین آتے ہیں اور یہ سامان تجارت لاتے ہیں اور یہ تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور راستے پیدا فرما دے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب ان مشرکین کو منع کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو مسلمان ہی ہو گئے، اور جو قبیلے کافر رہے اور وہ حج میں آیا کرتے تھے ان کو منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ نئے قبیلے پیدا کر دیے جو مسلمان ہو گئے۔ یمن کے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں کے لوگ آنے لگے، اور دوسرے کئی قبیلوں کے لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے مسلمان ہو گئے، وہاں سے آنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خدشہ تھا کہ کہیں معیشت کو نقصان نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا، اور فرمایا کہ تم کو اللہ بے نیاز کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ یہاں اگر اس نے چاہا یہ بطور اس معنی میں نہیں ہے کہ دوسرا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ اس نے نہ چاہا تو تم مخلص ہو جاؤ گے، کیونکہ مقصود جو ہے درقید یہ بتانا ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔ تو انشاء وہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اسی طرح بے نیاز کیا۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے عملی طور پر دو اہم سبق ہیں۔ ایک اہم سبق یہ ہے کہ جب مشرکین کو نجس قرار دے، نجس جو ہے نا، نجس یہ بڑا سخت لفظ ہے بنسبت نجس کے۔ نجس جو ہے نا، نجس تو اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی ناپاکی لگ گئی، اور نجس مصدر ہے جس کے معنی بذات خود ناپاکی۔ اتنا صاف فرق سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر پیشاب پاخانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نجاست ہے، نجس ہے۔ اگر کسی کپڑوں کو لگ جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا۔ تو نجس جو چیز ہوتی ہے وہ سراپا نجاست نہیں ہوتی، بلکہ کسی نجاست سے متصل ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی، اس کو نجس کہتے ہیں۔ اور نجاست
وہ اوپر سے لے کے نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر نجاست ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ایک جگہ جو ہے پاخانہ پڑا ہوا ہے اور ایک جگہ ایک ایسا کپڑا پڑا ہوا ہے جس پر پاخانہ لگا ہوا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی چیز زیادہ خطرناک بری ہے اور دوسری اس کے مقابلے ہے تو وہ بھی بری، لیکن اصلا نجس نہیں تھی، اس میں لگ گیا، نجاست لگ گئی تو اس لیے وہ ناجس ہو گئی۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، نجس، جس کے معنی سراپا گندگی، تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ سراپا گندگی، اور اس سراپا گندگی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مشرکون۔ یہ علت بتائی جا رہی ہے ان کے ناجائز نجس ہونے کی علت یہ ہے کہ ان کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجاست ہے، تو بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے مشرکین کے لیے کہ نجس ہیں، ایسا ہے جیسے پیشاب، جیسے پخانا، تو وہ کہتے ہیں لفظ ظاہری لفظ سے کیوں دور کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ باقی نجس ہے، نجاست ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ لگائے گے تو نجس ہو جاؤ گے، بعض نے تو یہاں تک ہے، امام رازی جیسا مفسر، اس نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے تو ظاہری طور پر یہی بات لگتی ہے، ظاہر قرآن کا مطلب تو یہ نکلتا کہ اگر کسی کافر کو چھو لیا تو وضو کرو بعد میں جا کے۔ تو لیکن اگرچہ جمہور نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لیکن لفظ بڑا سنگین ہے۔ جب سنگین لفظ ہے تو انسان کو شرک سے نفرت ایسی ہونی چاہیے جیسے پیشاب پخانے سے ہوتی، اور شرک کرنے والے سے بھی اس کی بنا پر ایسی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی گندگی میں مبتلا ہے۔ تو دل میں یہ بٹھانا مقصود ہے کہ شرک ایسی بلا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے نفرت رکھنی چاہیے۔ ہاں، نفرت وہ ذات کی وجہ سے نہیں، اس صفت کی وجہ سے ہے، یعنی شرک کی وجہ سے۔ لہذا جو ہی اس سے شرک زائل ہو جائے تو وہ پاک، مکمل پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو گلے لگاؤ، اس کو اپنا بھائی سمجھو، اس کے ساتھ ہر اچھائی کا سلوک کرو۔ تو اس سے یہ بات ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ کفر و شرک سے اس کو نفرت ہو، اور اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان کافروں کے جمگھٹ میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، پسند نہیں یہ بات کہ ان کے جمگھٹ میں رہ کر زندگی گزارے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے عقیدے کی نجاست اور اس عقیدے کی ناپاکی کا تصور اس کے دل میں رفتہ رفتہ کر کے کم ہوتا جائے، یہاں تک کہ مٹ جائے۔ آج ہمارے اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں حقیقت میں صورتحال ایسی ہوئی کہ وہ ہم پر مسلط ہو گئے، انہوں نے جنگ کے ذریعے ہمیں مغلوب کیا، ہم پر حکومت کی، اور ہمارے ہی پیسے لوٹ کر اپنی ترقیاں کی، اور ترقیاں کرنے کے نتیجے میں ہم پر مسلط، سیاسی طور پر مسلط ہو۔ تو جو ایک نفرت شرک اور کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ دھیمی پڑ گئی۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی پھیل جائے کفر یا شرک، لیکن تمہیں اس کے سے نفرت میں کمی نہ ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ،
ناپاک چیزوں کی اگر کثرت اتنی پھیل جائے اور اس سے تمہیں مروب ہونے لگو تو اس کے باوجود تمہیں ناپاک چیز کی نفرت تمہارے دل میں کمی نہیں ہوتی. ایک سبق تو یہ حاصل ہوا. دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ ایک مسلمان کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ میری ساری معیشت کا دار و مدار کافروں پر ہے، میری تجارت کا فروغ ان کے اوپر موقع، اور اگر میں ان سے اللہ کی خاطر قطع تعلق کروں گا تو میری معیشت خراب ہو جائے گی. آج یہی وہ خوف ہے جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہم غیر مسلم طاقتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے جب ہم نے ایک مرتبہ پیر دیا یہ نجاست ہے، اور یہ حج کا ہم ان کو مجاز قرار نہیں دیتے، ہمارا حکم ہے کہ ان کو آنے سے روکو. تو پھر اگر تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہماری تجارت کو نقصان پہنچے گا، تو یہ بات تمہیں سوچنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارا جو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. رزق میں کشادگی یا تنگی یہ صرف اللہ کا کام ہے. ان اللہ هو الباسط الرازق، کشادگی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور رزق دینے والے بھی وہی. قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے یقبض و یبسط. باری تعالیٰ کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے، کسی کے میں زیادہ کرتا ہے، وہ اس کا کام. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے بالفرض کوئی تنگی ہو بھی تو وہ تنگی بھی ایک مسلمان مومن کو برداشت کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی. لیکن ساتھ یہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ تنگی دائمی نہیں ہوگی، عارضی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ فراخی میں تبدیل فرما دیں گے. یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا حج میں پر پابندی لگا دینے کا. اس سے معیشت پر بہت دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے پر جب کیا گیا تو الحمدللہ مسلمانوں کی تجارت میں اور زیادہ اضافہ ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشی ترقی کے لیے اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بے شک اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن جہاں کسی سبب کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آڑے آ جائے تو پھر اس سبب کو لات مار دینی چاہیے اور پھر اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محروم نہیں فرمائے.